الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تأكلونها وتجارة تخشون كسادها ومصائب ترضونها أحب إليكم من الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئین مبارک انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار و معلم مالک و مفاد آمنہ قرآن حضرت عبداللہ خیریت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بالقلوب و دوائها وعافیت الامراض و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی وفات، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے اور قرآن کی جو یہ آیت ہے سورہ توبہ کی اتنی اہم ہے اور اتنی وسعت اور اتنی زیادہ گہرائی اس آیت کے اندر ہے کہ اگر کسی انسان کو پرکھنا ہو کہ یہ انسان ایمان والا ہے کہ نہیں، مومن ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، تو یہ ایک آیت کسوٹی کا کام کرتی ہے جس پر ایک انسان کو پرکھا جا سکتا ہے، ایک انسان کو جانچا جا سکتا ہے کہ واقعی میں سامنے والا بندہ مومن، ایمان والا، مسلمان ہے کہ نہیں. اس لیے کہ آج پوری دنیا میں ایک دو نہیں بلکہ 50-52 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر صرف اور صرف مسلم آبادی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، ان کے جان مال کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ایسا کہیں سے نہیں لگتا کہ واقعی میں وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اپنے لوگوں کے خیر خواہ. بتلانا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں ایک دو نہیں بلکہ کروڑوں لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں. تو دنیا کے لوگ ہمیں بھلے ایمان والا کہے، مومن کہے، مسلمان کہے، لیکن آپ خود فیصلہ کریں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم ایمان والے نہیں تو کیا دنیا کے لوگوں کے کہہ دینے سے ہم مومن اور مسلمان ہو جائیں گے؟
اور یہی بات دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ لاکھ دنیا کے لوگ ہمیں مومن نہ کہے، مسلمان نہ کہے، ایمان والا نہ کہے، لیکن اللہ اس کے رسول اگر ہمیں ایمان والا کہہ دیں تو ہمیں کسی سے مارکشیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ ایمان ہے کیا؟ مومن کی کیا پہچان ہے؟ حقیقت میں مسلمان کیسا مسلمان ہوتا ہے؟ ان ساری چیزوں کو اگر کسی انسان کو دیکھنا ہو تو جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے کو دیکھے، اس کے مفہوم کو دیکھے اور دوسروں کو اس کسوٹی پر نہ جانچے بلکہ اپنے آپ کو وہاں پر لے کر کے جائے، کیا میں خود بذات اس آیت کی روشنی میں مسلمان ہوں یا نہیں؟ دقت تب ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ قرآن کو متن ہم اور آپ کسی طریقے سے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ جس دن ہم اور آپ سمجھ کر کے قرآن کو پڑھنے لگ جائیں گے، مصطفیٰ کی حدیث کو سمجھ کر کے پڑھنے لگ جائیں گے، انقلاب معاشرے میں پیدا ہوگا اور انشاءاللہ پھر سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما دے گا۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ کون ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ میں مسلمان نہیں۔ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کیا ہے اگر کسی کے پاس سونا ہو اور ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کے پاس سونا ہو اور یہ کہہ رہا ہو کہ میرا سونا سب سے اچھا ہے، میرا سونا سب سے اچھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر پتہ لگانا ہو کہ سونا اس میں کس کا اچھا ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کسی سونار کے پاس جانا پڑے گا۔ اس کے پاس جو کسوٹی ہوتی ہے وہ اس پر سونے کو رگڑ کر کے یا جانچ کر کے ہمیں اور آپ کو وہ بتلا دیتا ہے کہ کس کا سونا اچھا ہے اور کس کا سونا کھوٹا ہے۔ یہ سونار پرکھ کر کے بتلا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کہنے کو کیا ہے؟ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، لیکن واقعی میں کیا اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہم ایمان والے ہیں؟ اس چیز کا اگر پتہ لگانا ہو تو سورہ توبہ کی آیت لطیفے کے طور پر اس واقعے کو بیان کیا جاتا، لیکن اس کے اندر سچائی اور عبرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کہانیوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ لیلا اور مجنوں کے قصے بہت مشہور تھے، بہت مشہور تھے۔ اگر کوئی لیلا سے آ کر کے کہہ دے کہ میں تمہارا عاشق ہوں، میں تمہارا مجنوں ہوں، تو کیا سب کے کہہ دینے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سب لیلا کے مجنوں ہیں؟ نہیں ہے۔ لطیفے کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ لیلا کے گھر کے سامنے میں ہزاروں لوگ آ گئے، ہزاروں لوگ آئے تو کسی نے آ کر کے کہا کہ یہاں پر ایک انسان ہے جو لیلا کا مجنوں ہے اور وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، دیدار کے لیے بے قرار ہے۔ پتہ ہے اندر سے خادمہ آئی اور آنے کے بعد کہی کہ یہاں تمہارا مجنوں آیا ہوا ہے۔ لیلا نے کہا اچھا مجنوں آیا ہے تو جاؤ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ اشیاء فراہم کرو۔ تو بتایا جاتا ہے کہ حلوہ بنا کر کے باہر جب لایا اور اس کو کپڑے سے ڈھک کر کے رکھا اور باہر جب نکل کر کے خادمہ پوچھی کہ مجنوں کون ہے، تو سارے لوگ اپنی گردن کو اونچی کر کے کہنے لگے کیا کام ہے مجنوں سے؟ تو کہا کہ لیلا نے اپنے مجنوں کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ تو جب بات حلوے کی آئی تو ہزاروں لوگ میں سے سینکڑوں لوگ گردن اونچی کر کے یہ کہنے لگے کہ میں مجنوں ہوں، میں مجنوں ہوں، میں مجنوں ہوں۔ اب وہ خادمہ سوچنے میں پریشان ہو گئی کہ یہاں پر تو مجنوں لیلا کا کوئی ایک ہے، یہاں سینکڑوں لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ میں مجنون ہوں، میں مجنون کروں تو کیا کروں؟ تو خادمہ نے تھوڑا تھوڑا حلوہ سب کو دیا اور اندر جا کر کے لیلا سے کہا میں تو یہ سمجھتی تھی کہ تمہارا صرف ایک عاشق ہے اور ایک مجنون ہے، لیکن دروازے کے باہر تو سینکڑوں لوگ یہ آواز لگا رہے ہیں کہ میں لیلا کا مجنون ہوں، میں اس کا عاشق ہوں۔ تو لیلا نے کہا تم پہچان نہیں پائی، اس بھیڑ میں ایک ہی مجنون ہے، اگر پہچاننا ہے تو پھر سے اسی جو ہے برتن کو لے کر کے جاؤ اور اس کے اندر حلوہ نہ رکھ کر کے چھری رکھو اور جا کر کے باہر میں کہنا کہ جو لیلا کا مجنون ہو، لیلا کی یہ خواہش ہے وہ اپنے بدن سے گوشت کا ایک ٹکڑا دے دے۔ اب وہ جب خادمہ چاقو لے کر کے باہر گئی اور کہنے لگی جو لیلا کا عاشق ہو، مجنون سے لیلا نے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے بدن کا منگوایا ہے، اتنا کہنا تھا، سب حلوہ خور مجنون بھاگ گئے اور ایک شخص وہاں پر موجود تھا جو واقعی میں عاشق تھا، چاقو کو اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اپنے بدن کے گوشت پر رکھتا ہے اور کاٹنے سے پہلے کہتا ہے خادمہ جا کر کے ذرا میری لیلا سے پوچھ لو کہ جسم کے کس حصے کی بوٹی اس کو درکار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر کے دے دوں اور اس کو پسند نہ آئے۔ اتنا جا کر کے جب وہ بولی تو مجنون کی بات جب لیلا تک پہنچائی گئی تو لیلا نے کہا تم نے دیکھ لیا کہ آخر میرا عاشق کون ہے؟ تو خادمہ نے کہا میں نے پہچان لیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگ موجود ہیں اور ہزاروں میں ایک نہیں بلکہ سب کی زبان پر یہی ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں قرآن کا قاری ہوں، میں ایمان والا ہوں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ لیکن میرے عزیز قرآن کی یہ آیت جو سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر اگر لوگوں کو جانچنا شروع کر دیا جائے، پرکھنا شروع کر دیا جائے تو سارے لوگ دم دبا کر کے جیسے حلوہ خور مجنون بھاگ گئے تھے اسی طریقے سے یہاں سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آخر سورہ توبہ کے اندر کون سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے؟ تو یہاں پر 8 چیزوں کا ذکر ہے اور 3 چیزوں کا ذکر الگ ہے۔ بتایا کہ ان 8 چیزوں پر اگر 3 چیزوں کو غالب کر دیا جائے تو ایمان والا واقعی میں نکھر کر کے آ جاتا ہے، لیکن اگر ان 3 چیزوں کے اوپر اگر یہ 8 چیزیں غالب آ جاتی ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ زبانی دعویٰ ہے، ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھرتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے پھرتے ہیں، ذرا ان کے سامنے میں یہ بتلاؤ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہارا کنبہ، تمہارا مال اور جس تجارت کے نقصان ہو جانے کا ڈر تم کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے اندر زیادہ ہے اور رسول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے راہ میں شہید ہونے کا جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے تو ان سے بتا دو کہ ایسے ایمان کی ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں۔ آج محبت ہمارے اندر کن چیزوں کی بہت زیادہ ہے؟ باپ سے ہم محبت، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اسلام نے والدین سے محبت کرنے کو منع کیا گیا، بیٹے سے محبت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہاں پر تو کھل کر کے قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ ان سے محبت نہ کی جائے۔ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ان چیزوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب بات ٹکراوے کی آ جائے، جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، اس وقت یہ پتہ لگتا ہے کہ ترجیح ہمیں کس کو دینی ہے، تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی ایمان والا ہو جاتا، صرف قرآن پڑھ لینے سے کوئی ایمان والا ہو جاتا، داڑھی رکھ لینے سے کوئی ایمان والا ہو جاتا تو میرے عزیز آج ہم اور آپ تو ایسے چھوٹے موٹے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی تو ایک زمانہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام ہے۔ آپ کی ابتدا میں لوگ نماز پڑھتے تھے لیکن قرآن نے اس کو مومن نہیں کہا، نہیں کہا ان کو۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پہلے پارے کی پہلے صفحے کی آیت ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان لائے، ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے محبوب یہ ایمان والے نہیں، یہ منافق ہے. منافق ہے. نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں دکھاوے کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، لیکن جب آپ سے الگ ہوتے ہیں تو آپ کا ادب نہیں کرتے، آپ کا احترام نہیں کرتے، آپ سے محبت نہیں کرتے. یہ دکھاوا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منافق کہا. تو میرے عزیز کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی صرف سامنے والے مسلمان ہیں. جب مانگ اسلام کسی چیز کی کرے، اگر ہم اس پہ کھڑے نہیں اتر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم منافقوں کی صف میں داخل ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ اگر باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، تمہارا کنبہ، ان چیزوں سے انسان بہت محبت کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، بلکہ قرآن میں تو کہا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. لیکن ایک طرف ماں باپ ہو، دوسری طرف اللہ اس کے رسول کی ذات ہو، تو ایسے وقت میں ہم کس کو ترجیح دیں؟ یہاں کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف ماں باپ ہو، کنبہ ہو، رشتہ دار ہو، مال و دولت ہو، وہ دولت جس کے نقصان ہونے کا ڈر ایک انسان کو بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ تجارت ہے. پیسے 2-4-10 ہزار ہو، چوری ہو جائے پتہ نہیں چلتا، لیکن جس کاروبار سے ہم پیسے کما رہے اگر وہ ٹھپ ہو جائے تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو فرمایا ایسی تجارت جس کے نقصان ہونے کا اندیشہ تم کو زیادہ ہو. اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تم ان کے اوپر ترجیح دے رہے ہو تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ ان چیزوں کے اوپر اگر مال و دولت کو ترجیح دے رہے ہو تو اللہ نے فرمایا ان کو فرما دیجئے کہ حکم کا انتظار کریں. یہ منافق ہے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. آج دیکھیے ٹوپی کرتا لگا کر کے آ جائے کوئی تو ہم کہتے ہیں اپنا بھائی ہے، اگرچہ وہ پیٹھ کے پیچھے سے وار کر رہا. تو میرے عزیز قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے، اور سمجھ کر کے پڑھیں کہ واقعی میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسلمان ہوں یا نہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے. حضرت خبیب مدینہ شریف کے ایک صحابی رسول تھے. جنگ بدر میں آپ گئے ہوئے تھے اسلام کی طرف سے لڑنے کے لیے. پتہ ہے آپ نے ایک کافر کو جب قتل کیا، مارا، جہنم پہنچایا، تو اس کے بیٹوں نے کیا کیا؟ حضرت خبیب کو قید کر لیا. کسی طریقے سے وہ قیدی بن گئے اور حضرت خبیب کو کیا کیا؟ جا کر کے قید خانے میں ان کو بند کر دیا کہ میں اپنے باپ کا بدلہ ان سے لوں گا، اس نے میرے باپ کو میدان بدر میں قتل کیا. حضرت خبیب وہ صحابی رسول ہے کہ رات کی تنہائی میں اسی کافر کی بیٹی یہ اکثر دیکھتی تھی کہ حضرت خبیب جیل کے اندر بھی رات کو انگور کے گچھے سے انگور توڑ کر کے کھا رہے ہیں. اور وہ لڑکی پریشان رہتی تھی کہ پورے عرب میں ابھی انگور کا موسم نہیں ہے لیکن حضرت خبیب کو انگور کہاں سے دستیاب ہوتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جہاں چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے، جس حال میں چاہے، جو چاہے عطا فرما دیتا ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے اس کافر کے دونوں بیٹوں نے کیا کیا؟ انتظام کیا. اور سولی پر لے کر کے جب چڑھانے چلے تو حضرت خبیب سے پوچھا، لمبا واقعہ ہے مختصر کر کے بتا رہا ہوں، پوچھا کہ خبیب تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتلاؤ. تو کہنے لگے بس 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. یہاں سامنے میں موت ہے اور ان کو فکر کس چیز کی ہے کہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہے. بقرعید کے مہینے میں ہر مسجد میں یہ قصہ، یہ کہانی، یہ واقعہ آپ کو بڑے بڑے عالم سناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے گھر میں بڑھاپے کے ایام میں اسماعیل پیدا ہوئے. اور اتنی محبت کہ جب تک دیکھ نہ لیتے کھانا نہیں کھاتے، جب تک اپنے پاس لٹا نہیں لیتے آپ کو نیند نہیں آتی. لیکن جب بات آ گئی اللہ کے محبت کی تو دیکھیے اسی اولاد کو اللہ کے رسول
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کا جذبہ دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ تو اگر ایسے موڑ پر ہم آ کر کے کھڑے ہو جائیں کہ ایک طرف ہمارا کنبہ ہو، ہماری بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، ہمارے مال ہو، ہمارے اقربا ہو، اور دوسری طرف اللہ کی محبت ہو، ایسے وقت میں ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہیں؟ یہ درشاتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ آج کیا وقت مانگ نہیں کر رہا مسلمانوں کی مدد کی جائے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوا جائے، لیکن کسی کو ہم مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہم خود دور بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ پکا مومن مسلمان ایمان والا کوئی ہے نہیں۔ تو اپنے ایمان میں ذرا غور و فکر کرو کہ واقعی میں وہ مومن ہو یا منافقوں والی چال ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ، تو بات کو مکمل کر دو۔ یہی حضرت خبیب جب سولی پر لے کر کے چلے، کہا کیا آخری خواہش ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کافروں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اتنی جلدی پڑھی کہ سارے منافق، سارے کفار کہنے لگے یہ تم رب کی عبادت کر رہے تھے اتنی جلدی؟ تو حضرت خبیب نے کہا دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ یہ آخری سجدہ ہے، گھنٹوں تک کرتا رہا، من تو میرا بھی چاہتا تھا کہ یہ آخری سجدہ ہے، اتنا لمبا کروں کہ بس دل کو قرار آ جائے، لیکن 2 رکعت نماز میں نے جلدی جلدی اس لیے ادا کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ دو کہ محمد مصطفیٰ کے غلام موت کے ڈر سے نماز دیر تک پڑھ رہے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے باوجود 2 رکعت نماز کے لیے آئے ہیں تو 2 ہی رکعت نماز ہے جمعے کی، 4 سنت پہلے ہے، غیر موقدہ نہیں موقدہ ہے، بعد والی بھی موقدہ ہے، غیر موقدہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہے، اس کے بعد نفل ہے، لیکن 2 پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد کا صدر ہمیں دوڑا رہا ہو، نکلو کام ختم ہو گیا۔ میرے عزیز رب کی بارگاہ میں آئے ہو تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام جیسی محبت اور ایمان پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے سننے سے زیادہ کسی کلمات پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔